آج کا ٹاپک ہے ہمارا مرفوعات۔ مرفوعات عربی زبان میں کچھ اسماء ہوتے ہیں، یعنی اسم، اور وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اعراب آپ نے پڑھے ہیں، تین ہوتے ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ رفع، نصب، جر۔ رفع سے بنتا ہے مرفوع، جو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع، جو اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منصوب، اور جو اسم حالت جری میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور۔ تو مرفوع کی جمع ہے مرفوعات۔ تو ہم پہلے پڑھیں گے مرفوعات، اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ والے اسما جو منصوب ہوتے ہیں تو ان کا نام ہوگا منصوبات، اور پھر وہ پڑھیں گے جو مجرور ہوتے ہیں ان کا نام ہوگا مجرورات۔ پہلا سبق آج ہمارے سامنے ہے مرفوعات۔ یہ آٹھ ہوتے ہیں، آٹھ: مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، ما اور لا کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے لکھی ہوئی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ جو آٹھ مرفوعات ہیں جس میں نے پہلا نام لیا ہے مبتدا اور خبر، ایک تو ہو گیا مبتدا، دوسری چیز ہو گئی خبر، تو یہ دو کاؤنٹ ہو گئے۔ اس طرح ہم آٹھ پڑھیں گے، جس میں ہم پہلے پڑھیں گے مبتدا۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، پہلی بات۔ اس کی کوئی مثال ہو تو اس کی مثال ہم دیکھیں گے قرآن پاک سے، اور قرآن پاک میں آیا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ آپ نے پڑھا تھا کہ جب دو اسم ہوں اور ان کا پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، ایک جملہ بنتا ہے جو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اس کا فارمولہ یہ تھا کہ معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ۔ اس مثال میں جو الرجال قوامون ہے، صرف ان دو الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الرجال تو الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، قوامون اس میں معرفہ کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے یہ نکرہ ہے، تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، یہ بن گیا جملہ اسمیہ۔ رجال قوامون ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ ہیں آخر میں اس لیے لگاتے ہیں کہ قاعدہ کہتا ہے کہ مبتدا اور خبر کا ترجمہ کرنے کے بعد آخر میں ہے یا ہیں لگائیں، تو ہم نے کہا کہ رجال قوامون ہیں۔ اب رجال کو اردو میں کنورٹ کریں گے، قوامون کو اردو میں کنورٹ کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ مبتدا، الرجال مبتدا ہے تو اس کو مبتدا کیسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ مبتدا نکلا ہے ابتدا سے، ابتدا سے، ابتدا سے بنا ہے مبتدا، یعنی جملے کی ابتدا جس لفظ سے ہو رہی ہے، جس کلمے سے ہو رہی ہے، وہ لفظ مبتدا ہے۔ آپ دیکھیں الرجال سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ آپ نے پڑھا تھا جب آپ اعراب پڑھ رہے تھے، رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے، تو آپ کو پتا تھا کہ جب کوئی کلمہ وہ رفع میں ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو کسی عامل نے رفع دیا ہوا ہوتا ہے۔ عامل آتا ہے پیچھے اور وہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو یا تو رفع دیتا ہے، یا نصب دیتا ہے، یا جر دیتا ہے۔ اور الرجال حالت رفع میں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو رفع کس نے دیا؟ اس کے پیچھے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل جو اس کو رفع دیتا ہے وہ لفظی نہیں ہوتا، لفظی نہیں ہوتا، تو پھر لفظی نہیں ہوتا اور ہے بھی نہیں، سامنے نظر آ رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مانوی، مانوی عامل ہے جس نے اس کو رفع دیا ہے۔ اور ہم پڑھ لیں مرفوعات۔ مرفوعات میں نمبر ون ہمارا مرفوع ہے وہ ہے مبتدا، اور اس کی قرآن پاک میں ایک مثال کافی ہے، الرجال قوامون، کہ مرد حاکم ہیں، محافظ ہیں عورتوں پر، یا مرد افسر ہیں عورتوں پر، یا مرد نگہبان ہیں عورتوں کے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک مثال آپ کو دکھاتے ہیں۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसून फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा। ये ईमान वालो, ये मुशरिक जो है, मुशरिक, ये तो नापाक हैं। ये सब अल मुशरिकूना, सब मुशरिक। तो अब ये इस मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ के बाद, इस साल के बाद करीब ना आए। हाँ, तो ये इसमें हमने एक लफ्ज निकाला अल मुशरिकूना। मैं हमजा पे जबर लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने दो अल्फाज सेलेक्ट कर लिए हैं अपनी तरकीब के लिए। और तरकीब ये बन रही है कि अल मुशरिकूना मुअर्रफ बिलाम है, मारिफा है, और उसके बाद आने वाला नजसुन, ये नकिरा है। मारिफा प्लस नकिरा इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं ना, एक मुब्तदा और एक खबर। तो पहला वाला मुब्तदा, दूसरा वाला खबर। तब वो मुब्तदा तो हमने अभी पढ़ के आए थे और हमने आपको बताया था कि ये हालत रफा में होता है, मरफू होता है। हाँ, तो फिर खबर भी मरफू होती है। नजसुन में देखें आखिर में आपको दो पेश नजर आ रहे हैं, ये रफा की अलामत है। हमने दूसरा मरफू देख लिया नजसुन की मिसाल में, और वो है खबर। तो पता चला कि खबर भी मरफू होती है। अब ये वाली बात कि खबर भी मरफू होती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको रफा कौन देता है, खबर को। तो इसके भाई दो तीन मजहब हैं। ठीक है, एक मजहब ये है कि जिस तरह से मुब्तदा का आमिल भी मानवी है, बिल्कुल इसी तरह खबर का भी आमिल वो भी मानवी होता है। दूसरा एक मजहब है, वो ये मजहब है कि दरअसल खबर को रफा जो देता है ना, वो मुब्तदा होता है जो खबर को रफा देता है। अब आप दोनों चीजें ध्यान में रखें। कोई आपसे पूछे भाई खबर क्यों रब मरफू होती है, कौन कौन सा आमिल इसको रफा देता है, तो आप बताएंगे भाई इसमें दो मज़ाहिब हैं। एक मजहब तो ये है कि इसका भी आमिल मानवी होता है, और एक मजहब ये है कि नहीं, मुब्तदा देता है अपनी खबर को रफा, इसलिए खबर होती है मरफू। अब इन बातों को एक दो मुख्तसर से अल्फाज में पॉइंट की सूरत में अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं, और डिक्शनरी सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में तो जरूर दूंगा, हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो आप इसको पॉज करके ये टेक्स्ट अपने पास उतार लीजिएगा। ये मुब्तदा का आमिल मानवी होता है जो उसको रफा देता है। मिसलन अर्रिजालू कव्वामूना अलन निसाई, इस मिसाल में अर्रिजालू मुब्तदा है। खबर की बात की, मुब्तदा अपनी खबर को रफा देता है। दो मजहब बताए थे, एक मजहब को हमने इख्तियार किया कि नहीं, मुब्तदा देता है खबर को रफा, ये वाला मजहब इख्तियार किया। मसलन अल मुशरिकून नजसुन, इस मिसाल में नजसुन खबर है जो कि मरफू है, ये भी लिख दें, ये मरफू है। तो एक सबक हमारा यहाँ पर हुआ। और तीसरे नंबर का जो मरफू होता है वो होता है फाइल। वो भी आपको इसके नेक्स्ट सेशन में बताते हैं आपको।